بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر بعد فیاض نے کہا، تمہیں بھی ضد سی ہو جاتی ہے، آخر کار ساری باتیں سامنے آ ہی جاتی ہیں، لیکن تم مجھے تاریکی ہی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ کچھ سیکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ عمران کا لہجہ مربیانہ تھا۔ تم اتنے مغرور کیوں ہو گئے ہو؟ اور تم آج اس قدر زنانہ لہجہ میں کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ فیاض نے اسے گھور کر دیکھا اور ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں ایک پولیس وین پہنچی جس میں فیاض کا ایک ماتحت انسپکٹر اور 3 باوردی کانسٹیبل موجود تھے۔ وہ سب اتر کر برآمدے میں آئے۔ اس سوئچ پش کا بٹن دبا دیا گیا جس کے دبانے پر بوڑھے نے دروازہ کھولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اسی بوڑھے کا چہرہ نظر آیا، لیکن اس بار وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ شاید باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ فیاض نے اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ بوڑھا ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں احتجاج صاف ظاہر تھا۔ دروازے سے وہ ایک طویل راہداری میں داخل ہوئے جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے۔ ایک ایک کمرے کو دیکھا جانے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں صاف نہ کیے جاتے رہے ہوں۔ ہر چیز پر گرد کی تہیں نظر آئیں۔ بالآخر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں بے شمار چھوٹے چھوٹے اسٹول نظر آئے جن پر مختلف قسم کے پتھروں کے نمونے رکھے ہوئے تھے، اور پھر ایک ایسی چیز بھی نظر آئی جس پر فیاض اور عمران دونوں ہی متحیر رہ گئے۔ یہ عمران کی ایک قد آدم تصویر تھی، آئل پینٹنگ، اور اس کے قریب ہی اسٹول پر کسی قسم کے پتھر کے نمونے کے بجائے ایک پھٹا پرانا جوتا رکھا ہوا تھا۔ آج ساری محنت وصول ہو گئی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ فیاض اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ صاف ظاہر ہے۔ بوڑھے کو بلا لاؤ، فیاض نے ایک کانسٹیبل سے کہا۔ وہ باہر چلا گیا اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ فیاض نے تصویر اور جوتے کی طرف اشارہ کر کے معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بوڑھے نے لاعلمی ظاہر کی اور ہاتھ کے اشاروں سے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اس کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کمرے میں کبھی نہیں آیا۔ فیاض نے عمران کو اس کے سامنے کر کے پوچھا کہ کیا وہ وہاں پہلے بھی کبھی آیا تھا؟ بوڑھا کبھی تصویر کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی عمران کی طرف۔ بالآخر اس نے نفی میں سر ہلا کر غالباً یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ وہاں کبھی بھی نہیں آیا۔ فیاض کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر کچھ دیر بعد بولا، ایسی دشمنی کی تصویر پر جوتے مار کر تسکین حاصل کی جائے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کپتان صاحب۔ اب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میری دانست میں تو پہلے تم پوری طرح تلاشی لے لو، پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مشورے کا شکریہ، فیاض نے زہریلے لہجے میں کہا اور پھر کمرے کی دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران بھی ادھر ادھر نظر ڈالتا پھر رہا تھا۔ دفعتاً ایک اسٹول کے سامنے رک گیا جس پر جھاوے کی شکل کا ایک نیلگوں پتھر رکھا ہوا تھا۔ سپر فیاض، دفعتاً عمران نے اونچی آواز میں کہا، اسے دیکھو۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس کے اندر سے ہیرے بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ عمران نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تمہاری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ فیاض پتھر کو اٹھا کر ہاتھ پر تولنے لگا تھا۔ قریب کھڑے ہوئے انسپکٹر نے کہا، توڑ کر دیکھے جناب، میرا خیال ہے عمران صاحب نے کسی حد تک ٹھیک کہا ہے۔ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو، عمران خوش ہو کر بولا۔ فیاض نے وہ پتھر انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اسے ہاتھ پر تول رہا تھا۔ اسی کمرے میں اسے ایسے اوزار بھی مل گئے جو غالباً پتھر توڑنے ہی کے کام آتے رہے ہوں گے۔ انسپکٹر نے ان میں سے کچھ اوزار منتخب کیے۔ اسے ضائع نہ کر دینا، فیاض نے کہا۔ کسی زمانے میں پروسپیکٹنگ میری ہابی رہی ہے جناب، انسپکٹر نے کہا اور اس پتھر کو توڑنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگا۔ عمران اور فیاض پھر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فیاض ایک میز کی دراز کھول کر اس میں سے کاغذات نکال رہا تھا اور عمران ان پر نظر ڈالتا ہوا انہیں ایک طرف رکھتا جا رہا تھا کہ دفعتاً ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک کریح سی چیخ سنائی دی۔ دونوں ہی بوکھلا کر مڑے۔ انسپکٹر فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہولہان تھا۔ کمرے میں دھوئیں کا ایک کثیف بادل اپنا حجم بڑھا رہا تھا۔
فیاض مستربانہ انداز میں زخمی کی طرف جھپٹا، لیکن عمران وہیں کھڑا رہا۔ معمولی اعصاب کا آدمی تو بوکھلا کر نہ جانے کس حال کو پہنچ گیا ہوتا، کیونکہ پتھر توڑنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ دفتن فیاض ہاتھ اٹھا کر چیخا، فون کرو ایمبولینس کے لیے۔ انہوں نے لائبریری میں فون دیکھا تھا۔ عمران لائبریری میں آیا اور سول اسپتال کے نمبر ڈائل کیے، پھر مڑ کر دیکھا، ایک کانسٹیبل اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا اور دروازے پر اس طرح جم گیا تھا جیسے خدشہ ہو کہ عمران نکل بھاگے گا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر دوسری طرف سے بولنے والے کو محکمہ سراغ رسانی کی طرف سے پیغام پہنچایا اور کوٹھی کا پتہ بتا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ لائبریری کے وسط میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دفتن وہ کتابوں کی الماری کی طرف مڑا، پھر شاید کوئی کتاب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کانسٹیبل نے کھنکھار کر کہا، نہیں جناب، آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔